اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس ہستی کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں اس ہستی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، پر اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی۔ پر جب آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کر فرمایا، اے محمد، مجھے قسم ہے آپ کی زندگی کی کہ میں نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تب 12 ربیع الاول کی رات تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں گھر میں اکیلی تھی، اچانک مجھے محسوس ہوا کہ بیٹے کا آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں کیا دیکھتی ہوں، اچانک 4 عورتیں میرے کمرے میں ظاہر ہوتی ہیں۔ میں ان سے پوچھتی ہوں، کون ہو تم؟ ان عورتوں میں جو سب سے بڑی تھی کہنے لگی، آمنہ، میں آدم کی بیوی حوا ہوں۔ دوسری کہنے لگی، میں ابراہیم کی بیوی سارہ ہوں۔ تیسری کہنے لگی، میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ چوتھی کہنے لگی، میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں۔ حضرت آمنہ کہنے لگی، آپ کہاں اور کیوں آئی ہیں؟ وہ چاروں کہنے لگی، آمنہ، ہمیں اپنے مقدر پر ناز ہے، جو تیرے شکم میں بچہ ہے وہ اللہ کا آخری رسول ہے، اور ہمیں اس چیز پہ ناز ہے کہ آج ہم اس کی دائیاں بن کر آئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، پھر وہ چاروں عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی، کمرے میں ہر طرف نور ہی نور ہے۔ نبی کریم کی پھپھو جن کا نام صفیہ تھا وہ آئی اور فرمانے لگی، اس وقت کمرے میں پہلی عورت تھی جو آئی۔ آپ نے کہا، میں کیا دیکھتی ہوں، کمرے میں ایک دیا جل رہا ہے، اس دیے کی روشنی نظر ہی نہ آئے، میں جہاں دیکھوں نور محمد کا ہی نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جب اماں حلیمہ نبی کریم کو اپنے گھر لے آئیں تو اماں حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لاڈ کے ساتھ 3 طرح کے ناموں سے پکارتی تھی۔ ایک آواز مکی محمد، دوسری آواز مطلبی محمد اور تیسری آواز ہاشمی محمد۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز سن کر پاس آنا اور کہنا، جی اماں جی۔ اماں حلیمہ نے کہنا، ذرا دروازے میں کھڑے ہونا محمد۔ تو آپ نے کہنا، اماں جی کیوں؟ اماں حلیمہ نے کہنا، سونے، کمرے میں اندھیرا بہت ہے، آپ کھڑے ہوں گے تو روشنی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک روز اماں حلیمہ کی بہن جن کا نام خولہ تھا آپ کے گھر آئی اور کہنے لگی، حلیمہ تم بڑی امیر ہو گئی ہو۔ حلیمہ کہنے لگی، بہن وہ کیسے؟ خولہ کہنے لگی، حلیمہ تمہارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ رات کو تیل ہی لے کر دیے میں ڈال لو، جس دن کی مکہ سے آئی ہو ساری رات ہی دیا جلائی رکھتی ہو۔ اماں حلیمہ سن کر کہنے لگی، کھولا، رب کعبہ کی قسم، جس دن کا محمد آیا ہے میں دیا جلاتی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اماں حلیمہ کے گھر کے قریب ایک کنواں ہے، اس کنویں پر ایک درخت ہے، اس درخت کے سائے کے نیچے وہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ وہ جو 9 عورتیں اماں حلیمہ کے ساتھ مکہ سے بچے لے کر آئی تھیں پالنے کے لیے، ایک دن اکٹھی ہو کر اماں حلیمہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی، حلیمہ جس دن کا تم ہمارے ساتھ مکہ سے آئی ہو تم تو ملنے سے ہی گئی ہو،
اماں حلیمہ کہنے لگی وہ کیوں؟ وہ عورتیں کہنے لگی حلیمہ جو بچے ہم لائے ہیں وہ تو کپڑے بھی خراب کرتے ہیں، پیشاب بھی کرتے ہیں اور ہم کنویں پر صاف کرنے آ جاتی ہیں، اور پورے گاؤں میں ایک ہی کنواں ہے، ہم سب کپڑے بھی صاف کر لیتی ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت بھی ہو جاتی ہے، پر حلیمہ تم کبھی نہیں آئی۔ اماں حلیمہ فرمانے لگی مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت بول کر کہنے لگی حلیمہ تیرا بھی مکی ہے اور ہمارے بچے بھی مکی، تیرا بھی عربی ہے اور ہمارے بچے بھی عربی ہیں۔ اماں حلیمہ فرمانے لگی ہاں بالکل، آپ کے بھی مکی اور میرے بھی مکی، آپ کے بھی عربی اور میرا بچہ بھی عربی ہے، پر میرا بچہ تمہارے بچوں جیسا نہیں ہے اور تمہارے بچے میرے بچے جیسے نہیں ہیں۔ وہ سن کر کہنے لگی حلیمہ پھر فرق کیا ہے؟ اماں حلیمہ فرمانے لگی تمہارے پاس جو بچے ہیں وہ کپڑے پلیت کر دیتے ہیں، پر میرا محمد پلیت کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک روز اماں حلیمہ نبی کریم کو جھولے میں ڈال کر گھر کے کام کر رہی تھی کہ اچانک آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو دیوار ہے وہ بالکل گرنے والی ہے۔ آپ نے جلدی سے دوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھولے کو سائیڈ پر کر دیا، اور آپ نے جب دیوار کی طرف دیکھا تو وہ بالکل اپنی صحیح جگہ پر قائم تھی۔ دیوار نے حلیمہ کا نام لیا اور کہنے لگی حلیمہ تمہیں کیا لگا میں گرنے کے لیے جھکی تھی؟ حلیمہ میں تو محمد کو سایہ دینے کے لیے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 3 ماہ تھی تو آپ سرکار دیواروں کو پکڑ کر کھڑے ہوتے تھے، اور جب آپ کی عمر 6 ماہ ہوئی تو آپ چلنا شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور 9 ماہ کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر اندازی کرتے تھے۔ ناظرین، مکہ میں رواج تھا کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی تو دائیاں ان کو لے جاتی اور 2.5 سال کے بعد ان کی ماؤں کو واپس کر دیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 2.5 سال ہوئی تو اماں حلیمہ نے آپ کو مکہ چھوڑ کے آنے کی تیاری کر لی، نبی کریم کو گود میں لیا اور بنو قبیلے سے جب باہر آ گئی تو اچانک خیال آیا کہ حلیمہ آج محمد کو واپس دے کر آ جانا ہے۔ یہ سوچ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہنے لگی میرا تیرے بغیر تو ایک پل نہیں گزرتا، پوری زندگی کیسے گزاروں گی؟ اماں حلیمہ روتی ہوئی جا رہی ہیں مکہ کی طرف۔ جب نبی کریم کے گھر پہنچی تو حضرت آمنہ کی گود میں نبی کریم کو دیا۔ آمنہ رضی اللہ عنہ نبی کریم کو سینے سے لگا کر رو رہی ہیں اور ساتھ فرما رہی ہیں اے حلیمہ بڑے چاہ سے میرے محمد کو پال کر لائی ہو، حلیمہ آج مانگ جو چاہیے، آج جو مانگو گی ملے گا۔ ناظرین، حلیمہ نے یہ سنا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی آمنہ میں بکریاں نہیں لینی، آمنہ مجھے اونٹ بھی نہیں چاہیے۔ رو کے فرمانے لگی آمنہ میں تحفے میں کچھ بھی نہیں لوں گی۔ ناظرین، اماں حلیمہ رو کر کہنے لگی آمنہ میرے محمد کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، اگر کچھ دینا ہے تو میرا محمد مجھے دے دو۔ سبحان اللہ۔ آمنہ رضی اللہ عنہ نے اماں حلیمہ کی یہ محبت دیکھی تو نبی کریم کو حلیمہ کی گود میں رکھ کر فرمانے لگی جا حلیمہ لے جا محمد۔ ناظرین، رواج 2.5 سال کا تھا، سب دائیاں 2.5 سال بچہ پالتی تھی اور واپس دے جاتی تھی، پر اماں حلیمہ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سال تک رہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ہے چند واقعات اماں حلیمہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اماں حلیمہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لازوال محبت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں اور ہم سب کے دلوں میں محبت الہی اور محبت محمدی پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔